الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ مسلم احمد وغیرہ کی صحیح حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ كانت الصلاة تقام ويكلم النبي صلی اللہ علیہ وسلم الرجل في حاجة تكون له۔ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نماز کی اقامت دی جاتی تھی اور اسی درمیان کسی آدمی کو اپنی کوئی حاجت، کوئی ضرورت پیش آ جاتی تھی، وہ نبی علیہ السلام کے پاس اپنی حاجت رکھنے چلا آتا تھا۔ نبی علیہ السلام مصلی پر پہنچ چکے ہیں امامت کے لیے اور اقامت ہو چکی ہے، کسی بندے کی کوئی خاص ضرورت ہے، وہ بندہ نبی علیہ السلام سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ایسی حالت پیش آتی تھی۔ فیقوم بینہ وبین القبلہ، اب وہ بندہ آ کر کے اپنی حاجت بیان کرنے کے لیے، اپنی ضرورت نبی علیہ السلام سے کہنے کے لیے کہاں کھڑا ہوتا جاتا تھا؟ نبی علیہ السلام اور قبلے کے درمیان آ کر کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ فما یزال یکلمہ او قائما، نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر کے لگاتار لمبی گفتگو کرتا، نبی علیہ السلام اپنی حاجت کو بیان کرتا اور نبی علیہ السلام اس کی ساری بات کو سن رہے ہوتے۔ فربما رأیت بعض القوم لینعس، کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہ اتنی دیر تک وہ بندہ کھڑا رہتا نبی علیہ السلام کے ساتھ، اپنی حاجت بیان کرتا اور چیز کہتا، یہاں تک کہ میں کبھی کبھی دیکھتا تھا کہ بعض لوگوں کو نیند آنے لگ رہی ہے۔ لطول قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہ، نبی علیہ السلام اس کے ساتھ اتنے دیر تک کھڑے ہوئے ہیں حالانکہ اقامت ہو چکی ہے، لوگوں کو آپ نماز پڑھانے کے مصلی پر کھڑے ہیں، اور کوئی بندہ آ کر کے اپنی حاجت بیان کر رہا ہے، اپنی کوئی ضرورت بیان کر رہا ہے نبی علیہ السلام، اور نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، اس کی بات سن رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، لمبی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ لوگوں کی حاجتوں کا خیال رکھنا کتنی بڑی چیز ہے، نبی علیہ السلام کس قدر اس کا اہتمام فرما رہے ہیں، لوگوں کے سامنے یہ چیز ہو رہی ہے، لوگوں کے لیے درس ہو، لوگوں کو سمجھ آئے کہ دیکھیں لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے آپ کے ذریعے سے کوئی حاجت پوری ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے انسان کو۔ یہاں تک کہ دیکھیں آپ نے ان کو بیٹھایا بھی نہیں، یہ نہیں کہا کہ اچھا ابھی اقامت ہو گئی ہے، نماز کے بعد آ جانا، نماز پڑھ لو بعد میں آ جانا، ایسا آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہم لوگ یہی سوچیں گے کہ بھائی آپ کو بات کرنا ہے، ٹھیک ہے رکے رہو، ابھی بات کریں گے، ہم مشغول ہیں، دیکھیں گے بعد میں، آپ بعد میں آنا۔ ہم لوگ تو اسے جھڑک کے اس طرح سے ہٹا کر کے باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے کام آنا کس طرح سے ہم لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں اور اس کا کتنا خیال ہمیں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بندے کو ضرورت پڑ جاتی تھی اور آپ سے بات کرنے آ رہا ہے، سچویشن کیا ہے کہ اقامت ہو چکی ہے، نبی علیہ السلام مصلی پر آ کر کھڑے ہو چکے ہیں، بندہ آ کر کے نبی علیہ السلام سے بات کرنا چاہ رہا ہے، آپ اس سے اسی بات سن رہے ہیں، اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں، لوگوں کو نیند آ رہی ہے، اتنے لمبے دیر تک آپ کھڑے ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ بات ہو رہی ہے، لیکن آپ اس کی حاجت پوری فرما رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، پورا فل ٹائم دے رہے ہیں اور اس کو پوری راحت اور اس سے بات کہنے دے رہے ہیں کہ کہہ لو بات، کیا کہہ رہے ہو، کیا ضرورت ہے تمہاری، کہو۔ ہم لوگوں کا مسئلہ ہے سبحان اللہ آج کہ کوئی دیکھتے ہیں کہ کوئی حاجت مند آنے والا ہے تو چھپ جاتے ہیں، فون کی گھنٹی بج رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ تو نہیں لگ رہا ہے جو نیا ہے، کوئی حاجت والا تو نہیں فون کر رہا ہے، اس کا فون ہی نہیں اٹھاتے، موبائل بند کر لیتے ہیں، سائلنٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کا حال ہے، یہ بہت غلط چیزیں ہیں، یہ چیزیں کیا ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ اور ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اپنا ایک خاص اسٹیٹس رکھتے ہیں، ہم نئے نمبر پر ہم نئے نمبر کا جواب نہیں دیتے ہیں، رسپانس نہیں دیتے ہیں، کسی نئے نمبر سے ان کے پاس فون آئے گا، میسج آئے گا، اس کو نہ دیکھتے ہیں نہ اس کی طرف دھیان دیتے ہیں کہ کسی اجنبی کا نمبر ہوگا کوئی، بھائی آپ کے موبائل پر فون آ رہا ہے، آپ کو کوئی بندہ میسج کر رہا ہے، دیکھ لو، ہو سکتا ہے کوئی ضرورت مند ہو، آپ کے ذریعے سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، آپ کے لیے اجر کا ایک بڑا سلسلہ جاری ہو جائے گا، رب العالمین کی تقدیر سے اس نے آپ کو فون کیا ہے، آپ کو میسج کیا ہے، آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی بہترین چیز کھلنے والی ہو، نیکی کا ایک سلسلہ کھلنے والا ہو، آپ اس کو کیوں بند کر رہے ہو؟ لیکن سبحان اللہ ایسا بہت سارے لوگ اسٹیٹس کیا رکھتے ہیں، واٹس ایپ پہ اپنا اسٹیٹس ہائڈ رکھتے ہیں، گم رکھتے ہیں، کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ بندہ آن لائن کب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، وہ ہائڈ ہے، پتہ ہی نہیں ہے کچھ۔ بہت سارے لوگ آپ اس کو میسج کریں گے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بندے نے میسج دیکھا کہ نہیں دیکھا، اس کو ہائڈ کر کے رکھتے ہیں، سامنے والے کو، میسج دینے والے کو، میسج چھوڑنے والے کو پتہ ہی نہیں چلے کہ ہمارا میسج پڑھا گیا کہ نہیں پڑھا گیا، حالانکہ وہ کمپنی نے سب چیزیں، یہ سب معلوم ہے کہ پتہ چلتا چاہے کہ کب پڑھا گیا کہ نہیں پڑھا گیا، کیا چیز ہو رہی ہے سامنے، لیکن لوگ اس کو بند کر کے رکھتے ہیں اور اسٹیٹس ختم کر دیتے ہیں اور اس کو ہائڈ کر دیتے ہیں تاکہ
سامنے والے کو پتہ نہ چلے۔ کیا مقصد ہے آپ کا بھائی؟ آپ کا کیا مقصد ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہو اسے ہائڈ کر کے؟ کہ آپ اپنی بات چھپانا چاہتے ہو کہ ہم نے چپکے سے پڑھ لیا ہے لیکن سامنے والے کو پتہ نہ چلے؟ یہی آپ کا مقصد ہے؟ یہی گھٹیا مقصد ہے؟ تو یہ سب تو چیزیں کوئی اسلامک چیز تو نہیں ہوئی۔ تو بہرحال یہی سب چیزیں آدمی کو اپنا خاص اسٹیٹس رکھنا، اپنے آپ کو بڑا رکھنا، لوگوں سے دور رکھنا، یہ سب اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ لوگوں سے قریب رہے، لوگوں کے ساتھ مل کر کے رہنے کی کوشش کرے۔ کیا وہ خدمت لوگوں کی کر سکتا ہے، اس کے ذریعے سے کیا نیکی کا کام ہو سکتا ہے، اس میں اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ وہی یہی اصل زندگی ہے کہ آپ کے ذریعے سے سوسائٹی کو، مجتمع کو، سماج کو کچھ فائدہ ہو جائے، لوگوں کو کچھ فائدہ ہو جائے، اور آپ کے لیے ایک نیکی کا سلسلہ بن جائے۔ ایک صدقات ہے، ایک چیز جو آپ کے لوگوں کے لیے کریں گے، آپ کے حق میں سب صدقہ شمار کیا جائے گا۔ آپ کے ہو سکتا ہے فون اٹھا لینے سے کتنا بڑا سامنے والے کا فائدہ ہو جائے، آپ کے ایک میسج کا جواب دے دینے سے کتنا بڑا فائدہ ہو جائے، لیکن آپ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائی، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنا اسٹیٹس اس طرح سے ہائی نہیں رکھنا چاہیے کہ آپ سے اتصال اور آپ سے میسج کرنے کے لیے بندے کو سوچنا پڑے کہ پتہ نہیں یار وہ کیسا بندہ ہے، اس کو فون کروں جواب بھی دے گا کہ نہیں دے گا، کہیں غصہ نہ ہو جائے، میسج کروں پتہ نہیں جواب دے گا کہ نہیں دے گا، کہیں غصہ نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، آدمی کو اپنا یہ لیول اور اپنا اسٹیٹس نہیں رکھنا چاہیے کہ سامنے والے کو فون کرتے ہوئے، سامنے والے کو میسج کرتے ہوئے ڈر لگتا ہو۔ استغفر اللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کو لوگوں سے قریب رہنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ مل کر کے رہنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ایسے مل کے رہو کہ اپنا اسٹیٹس لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام لوگوں کے ساتھ ایسے بیٹھتے تھے کہ آنے والا دیکھتا تھا، سمجھ نہیں پاتا تھا کون نبی ہے کون عام لوگ ہیں۔ دیکھ رہے ہیں، نہیں کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو پتہ چلے کہ میں خاص ہوں۔ اس طرح سے نبی علیہ السلام بیٹھے تھے کہ نبی ہی سوچ نبی ہے، لیکن آنے والے کو جو نبی علیہ السلام کو پہچانتا نہ ہو، وہ نہیں جان پاتا تھا کہ اس میں کون نبی ہیں اور کون عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام، وہ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، ایک عورت آتی ہے اللہ کے رسول انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کانا فی عقل یا شیء، اس کے عقل میں کچھ پریشانی تھی، وہ کچھ بیوقوف قسم کی عورت تھی، یا ایک کچھ نقص تھا اس کی عورت اس کے عقل میں، سوچیں۔ اس کے باوجود وہ آ کر کہتی ہے ان لی علیک حاجہ، اللہ کے رسول میری کچھ آپ سے کچھ ضرورت ہے، ان لی الیک حاجہ، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ آپ سے ضرورت ہے، میں کچھ آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔ پھر یا ام فلاں انظری ای سکک تریدین، اے ام فلاں اب دیکھو کہاں آپ سے میں ملنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کہاں مل سکتا ہوں، چلو آپ کی میں حاجت پوری کرتا ہوں، کہاں ملنا چاہتے ہو، میں تیار ہوں۔ دیکھ رہے ہیں، اب ہم کسی ایسے انسان سے ہمارا پالا پڑ جائے جو اس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ تھوڑا بیوقوف قسم کا انسان ہے، یا یہ کہ یہ ہاف انسان ہے، تو ہم اس سے بات نہیں کرنا پسند کریں گے۔ دیکھ رہے ہیں نبی علیہ السلام بھی ہے، یہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ان سب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور رب العالمین کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔